بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو اس وقت خاص طور سے مکہ اور مدینہ منورہ کے اندر جو صحابہ کرام تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور بھی دیگر حضرات تھے جنہوں نے یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا. اور اسی اثنا میں اہل کوفہ نے حضرت امام حسین کے نام خطوط بھیجے. روایت کے اندر آتا ہے کہ 100 سے بھی زائد خطوط انہوں نے بھیجے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ اہل بیت ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے یزید کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ خلیفہ بنائے جائے. تو انہوں نے مشورہ کیا تو خاص طور سے آپ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت بوڑھے تھے، آپ کو منع کیا کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں. اہل کوفہ پر بھروسہ نہیں ہے، وہ کب مکر جائیں. آخر میں یہ طے پایا کہ مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہلے بھیجا جائے. چنانچہ مسلم بن عقیل کو قاصد بنا کر کوفہ روانہ کیا گیا. جب اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل آ رہے ہیں تو تمام کے تمام لوگ شہر سے باہر آ کر ان کا استقبال کیا. جب مسلم بن عقیل نے حالات دیکھے، وہاں کے لوگوں کی عادت دیکھی اور سب نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا، تو ایک خط لکھا اور ایک تیز رفتار سواری کے ذریعے امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اہل کوفہ نے جو خطوط بھیجے ہیں ان میں یہ سچے ہیں، سب نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے اور یزید کے بیعت کو توڑ دیا ہے. جب یہ خط پہنچا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے تیاری کی. اس وقت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روکا کہ آپ وہاں نہ جائیں، اور اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے آپ پریوار کو، اہل بیت کو یہی چھوڑ دیں. لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی. ایک روایت کے اندر 70 افراد یا 72 افراد کا یہ قافلہ روانہ ہوا. اور جب یزید کو یہ خبر ملی کہ سارا کا سارا کوفہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہے، تو اس نے وہاں کے گورنر کو بدل کر ابن زیاد کو وہاں کا حاکم بنایا. یہ ابن زیاد ایک جالم جابر قسم کا آدمی تھا. تاریخ میں آتا ہے کہ یہ جالم جابر شخص تھا. تو اس نے وہاں کوفہ کی جامع مسجد میں زبردست تقریر کی اور لوگوں کو دھمکایا اور یزید کا پیغام سنایا کہ جب یزید خلیفہ بن چکا ہے اس کی بیعت کو توڑنا یہ بغاوت ہے. اگر تم یزید کی بیعت کی طرف نہیں لوٹے تو قتل کر دیے جاؤ گے. جب یہ انہوں نے اعلان کیا تو سب کے سب پھر گئے. یہاں تک آتا ہے کہ کوئی بھی آدمی مسلم بن عقیل کو پناہ دینے والا نہیں تھا. ایک وقت پورا کا پورا کوفہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکا، لیکن ابن زیاد کی تقریر کے بعد سب مکر گئے. چنانچہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ان کو قتل کر دیا گیا. اور جب یہ خبر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچی، چونکہ آپ مدینہ منورہ سے نکل چکے تھے، جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے قافلے کو جمع کیا
اور تقریر کی کہ دیکھو یہ صحیح خبر ہے، ابھی ابھی مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اہل کوفہ اپنے وعدے سے مکر چکے ہیں، انہوں نے بیعت کو توڑ دیا ہے۔ اب جو مدینہ جانا چاہے واپس مدینہ جانا چلا جائے۔ میں نے تو چونکہ اپنے نانا جان نے مجھے خواب میں دکھایا، وہ مٹی دکھائی گئی ہے، سرخ مٹی ہے، وہ میری شہادت وہاں ہو، میں مدینہ واپس نہیں جاؤں گا، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ چونکہ وہ سچے عاشق تھے، وہ جانثار تھے آپ کے، کسی نے بھی انکار کر دیا کہ ہم مدینہ نہیں جانا چاہتے، ہم آپ کے ساتھ جام شہادت نوش کریں گے۔ ادھر ابن زیاد کی فوج، ادھر امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ادھر ابن زیاد کی فوج آگے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کا محاصرہ کر دیا۔ امام حسین نے ابن زیاد کو بلایا، پہلے تو آیا نہیں، کافی اصرار کے بعد وہ آیا اور کہا میری 3 شرطیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ مجھے مدینہ واپس جانے دو، دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کسی اسلامی سرحد کے راستے سے گزرنے دو، وہاں پر جانے دو، تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے خود زیاد کے پاس لے چلو، میں خود اس سے بات کروں۔ یہ 3 شرطیں انہوں نے رکھی۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا پیغام یزید کے پاس پہنچاؤں گا۔ کسی نے کہا کہ اس کم بخت نے یہ پیغام یزید کے پاس پہنچایا ہی نہیں، کہا کہ آپ کی کوئی شرط قبول نہیں ہے، صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، ان کی خلافت کو تسلیم کریں یا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین نے ان کو للکارا کہ ہم شہادت سے پیچھے ہٹنے والے لوگ ہیں، ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو ظلماً شہید کیا گیا ان کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور تقدیر کا فیصلہ جو ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن ہم کسی ظالم اور جابر اور فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے۔ نہیں کی انہوں نے بیعت، چنانچہ مقابلہ ہوا، جو بالکل محاصرہ ان ظالموں نے تنگ کر دیا، پانی تک کے راستے کو بند کر دیا، بالآخر ایک ایک کر کے علی بن اکبر، علی بن اصغر سب ایک ایک کر کر شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین عین اس مقام پر جب پہنچے جو مٹی دکھائی گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی جو بتائی تھی، جب عین اس مقام پر پہنچے تو آپ شہید ہوئے، اور آپ کے سر کو کاٹ کر یزید کے دربار میں پیش بھی کیا گیا۔ ان ظالموں نے ذرا بھی اہل بیت کا خیال نہیں رکھا، آپ کے جو خیمے لگائے گئے تھے جہاں عورتیں اور بچے تھے ان کی خیموں کو بھی اکھاڑ دیا گیا۔ صرف ایک بچہ عمر بن عبداللہ جو اس وقت بیمار تھے وہی بچے تھے، باقی سب کو ان ظالموں نے شہید کر دیا تھا۔ تو یہ شہادت اسلام کے اندر عزت کی بات ہے، اور قرآن کریم نے تو کہا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم مناتے وہ اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، اور جو نہ جانے کیسے کیسے خرافات کرتے ہیں۔ دراصل ان کو صحیح تعلیمات نہیں ہونے کی وجہ سے وہ یہ سب خرافات کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر ماتم اور نوحہ خوانی نہیں ہے، اور شہادت یہ عزت اور فخر کی چیز ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا المناق واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ پیغام ہے کہ انسان حق پر ڈٹ جائے، باطل کے سامنے نہ جھکے، چاہے اس کی گردن کٹ جائے۔ یہ شہادت میدان کربلا سے ہی پیغام ہے کہ ہم حق پر جمے رہیں، حالات آئے، پریشانیاں آئے، حق کو دامن سے نہ چھوڑیں۔ جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ نے
خود بھی شہادت نوش کی اور اپنے لگتے جگر معصوم بچوں کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، لیکن ان ظالم و جابر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تسلیم نہیں کیا۔ گنجائش تھی، لیکن چونکہ ان کو فاسق و فاجر سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے، اس لیے باطل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو قبول نہیں کیا، اپنی شہادت کو قبول کیا۔ یہی اصل پیغام ہے میدان کربلا کا، کہ انسان حق کے ساتھ ڈٹا رہے، جمع رہے، اور شہادت نوش کرنے کی ضرورت پڑے تو کوشش سے اپنی جان کو قربان کر دے، اس لیے کہ ہمارا مال، ہمارا جان اور ہماری ساری چیز اللہ کے لیے قربان ہے۔ اللہ نے ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہماری اولاد کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، تو ہم تو مسلمان ہیں، اور ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسین